واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 18 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوغے دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، ساتوں جوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے، جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے، بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، اسکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی، پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، یہ ہمارے پاس آ گئیں۔ بہت ہی بری حالت میں تھی، ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو، ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے؟ لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھی۔ وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی۔ ان میں سے 2-3 اکٹھی ہی بولنے لگیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہے کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے۔ کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر آتا ہے۔ ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کنواری تھیں۔ ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں طوائفیں بنائے رکھا ہے۔ ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندھیائی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرطے کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کھڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرطے کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا
भिजवा दूंगा, पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों को आज़ाद किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियां काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूं। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिले। इनकी ज़रूरियात और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। ताजिर ने लड़कियों को इनकी ज़ुबान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताईं तो इनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गईं। ताजिर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए अलग खेमा लगाने और खेमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खेमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। इनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। इनके चेहरे लाशों की मानिंद थे। इनके मुतालिक बताया गया कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैरकर साहिल तक पहुंचे। किश्ती में 22 आदमी सवार हुए थे, सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। इनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। वो सब धड़ाम से बैठ गए। इनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो करा रहा था। इसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी ना था, मगर जख्मियों से ज़्यादा तकलीफ में मालूम होता था। इसने 7 लड़कियों को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 19 में देखना मत भूलिएगा।